बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े में बड़ी और अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हमने देखा कि आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदा जो है वो हो सकता है, प्लान बी भी तैयार है, लेकिन इशारे यही मिल रहे हैं कि मुस्बत डेवलपमेंट हो रही है और दोनों फरीकैन, ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि अभी बाज़ाब्ता मुआहदा नहीं हुआ, लेकिन जो इख्तलाफात हैं उनमें खातिर खा कमी वाक़या हुई है। फिर बड़ी खबर यह है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ईरान पहुंच गए हैं। तेहरान पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपके इल्म में है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पहले से ईरान में मौजूद हैं और ये पिछले 5 हफ्तों में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का दूसरा विजिट है ईरान का। गैर मामूली डेवलपमेंट है और इसमें ISPR की जानिब से बताया गया है कि उनकी मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं ईरानी क़यादत के साथ। फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मैंने तस्करा किया, मार्को रूबियो साहब, वो स्वीडन में मौजूद थे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकराती अमल है इसमें सालिस का किरदार वाहिद पाकिस्तान अदा कर रहा है। उन्होंने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की, आइए गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा आपको सुनाते हैं। Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think, an admirable job, and that's who we continue to work through. I would say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. प्राइमरी कंट्री जो है उन्होंने कहा वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान इसमें जो बिलवास्ता मुज़ाकरात हैं उसमें मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। लिहाजा हमने देखा कि ये जो 84 रोज़ से तनाज़ा चल रहा है, इसमें जब सीज़ फायर हुई तो उसमें भी इनिशिएटिव पाकिस्तान की जानिब से आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पोस्ट आया था सोशल मीडिया पे। फिर उसके नतीजे में इस्लामाबाद टॉक्स हुई। इस्लामाबाद टॉक्स के बाद जो है हमने देखा बिलवास्ता तौर पर जो है वो जो पैगामात थे वो बज़रिया पाकिस्तान ईरान से अमेरिका और अमेरिका से ईरान जो है वो पहुंचाए गए और अब फील्ड मार्शल साहब जैसे मैंने कहा वो तेहरान में मौजूद हैं। कितना करीब है मुआहदा होने के, बहुत से जो आलमी मीडिया है वो ये जिक्र कर रहे हैं या ये इतलात दे रहे हैं कि जो मुआहदे के मुसवदे के नुकात पे बहुत हद तक इत्तेफाक हो गया, लेकिन जो असल इरिटेंट्स है वो अभी भी उनके मुताबिक जो इन्वेस्ट यूरेनियम है उसकी हवालगी और अपनाए हार्मोज, ये बॉटलनेक्स हैं। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हो रही है, जिसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कतर का वफ्द भी जो है वो ईरान जा रहा है और अमेरिकन्स जो हैं वो गालिबन शायद वर्चुअल इसमें इजलास में शिरकत करेंगे। इन तमाम नुकात का अहाता करेंगे और हमारे साथ बड़ी मौजूद शख्सियत मौजूद हैं। सरदार मसूद खान साहब, आप पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में, अमेरिका में और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और साबिक सदर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब प्रोग्राम सच में वक्त देने के हवाले से। सर बताइएगा, एक बड़ी पेशरफ्त हो रही है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जैसे मैंने कहा पिछले 5 हफ्तों में दूसरी मरतबा ईरान गए हैं। आपकी क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं उनके विजिट से, और जो ईरान की मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने भी मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी है और जो बाकिर कालिबॉफ साहब हैं वो उनकी मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं और इस्माइल बकाई जो तर्जुमान हैं वो मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान होंगे। सरदार साहब, मुज़ाकराती और सालसी का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। अगरचे बहुत सी पेचीदगियाँ हैं अभी भी, लेकिन तेहरान और वाशिंगटन में वाज़े तौर पर ये इशारे मिल रहे हैं कि दोनों फरीक़ैन किसी किस्म का कोई मुआहदा करना चाहते हैं। जैसा कि आप ख़ुद कह रहे थे कि ये मुआहदा एक मुफस्सल किस्म का या जामे किस्म का मुआहदा नहीं होगा। ये इब्तदाई मुआहदा होगा जिसमें जंगबंदी हो सकती है, यानी मतलब है इस वक्त जो जंगबंदी है वो यकीनन कायम है, लेकिन उसके साथ साथ जो है 2 मुहासरे हैं, एक जो अपना हरमुज़ का नाकाबंदी है और दूसरा जो अमरीकी मुहासरा है ईरानियन पोर्ट्स का जी या इंटरनेशनल वाटर्स में उनके वेसल्स के ख़िलाफ़। तो इसलिए ये है कि एक बुनियादी मुआहदा हो सकता है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या कोई एक किस्म का एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सकता है जिससे फौरी तौर पर इस जंग को ख़त्म किया जाए और इस बात को रूल आउट किया जाए कि दोबारा से जो है जंग का आगाज़ हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 48 घंटे में इस किस्म के भी सिग्नल्स आए दोनों तरफ से, बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से, कि सदर ट्रंप दोबारा से हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं। और 3 अरब ममालिक ने जब उनसे अपील की तो उन्होंने इस
फैसले को मौखर किया। जी। लेकिन उसके बावजूद ये लग रहा था कि वो इस डील को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं, और ईरान के जो कायदीन हैं वो भी इसके ऊपर आमादा हैं। इस सिलसिले में जो सबसे अहम चीज़ है कि पासदारान इनकलाब, जिन्होंने एक बहुत सख्त पोजीशन ली हुई है, और रहबर आला मुज्तबा खमीनी, जिन्होंने बहुत से जो है रेड लाइंस खींची हैं। मिसाल के तौर पर ये ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक जी। पाइल्स जो हैं इनरिच यूरेनियम के, ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, या उसके अलावा जो आबना हरमूज़ की गवर्नेंस जो है वो किसी के हवाले नहीं की जा सकती। अब जो है वो एक नया निज़ाम होगा। ईरान ने जो है, आपको मालूम है कि उन्होंने एक खलीज फ़ारस की स्ट्रेट अथॉरिटी भी कायम कर दी है, और उसने एक पूरे का पूरा कता है, बहुत इलाका एक बताया है नक्शे के ज़रिए कि ये उनकी दस्तरस इसके ऊपर होगी। तो इस पस मंज़र में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तेहरान जाना इस बात का सबूत है कि जो मुज़ाकरात हैं या ईरान का जो रद्द-ए-अमल है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। और अभी आपने कहा है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वर्चुअली उसमें शिरकत भी कर सकते हैं। अगर ये सूरत हाल है तो लोग कह रहे हैं कि शायद ये घंटों या दिनों में ये मामला तय हो जाए। और उसका ये मतलब नहीं कि तमाम मामलात जी। जो तेरे बहस हैं या जो तनाज़ात का बायस हैं वो फिलफौर ख़त्म हो जाएंगे। वो ये है अंदाज़ा, और मेरा ख्याल है कि ये सही भी है, कि जंग एक तरीके से बंद हो जाएगी और मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू होगा। आपको पता है कि ईरान की ये भी प्रपोज़ल थी कि आबना जी। हरमूज़ के मामला तय कर लिए जाएंगे, और उसके बाद जो है 30 दिन तक न्यूक्लियर डील के ऊपर दोबारा जो है गुफ्तगू हो सकती है। एक और मसला जो है, जो मुझे नहीं पता कि उसके बारे में क्या फ़ैसला होगा या भी फ़ैसला हो सकता है या नहीं हो सकता, वो है द डे आफ्टर का, या ये कि जब ये जंग ख़त्म कर देते हैं या ये जो हॉस्टिलिटीज़ हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद देखना ये होगा कि पूरे इलाके की सलामती को कैसे मुमकिन बनाया जाएगा। क्या वाकई अमेरिका इस बात पे आमादा हो जाएगा कि वो कोई किसी किस्म के कोई नॉन एग्रेशन पैक्ट पे तैयार हो जाए ईरान के साथ, कि दोबारा ईरान और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ये खदशात मौजूद हैं। और पाकिस्तान ने दो काम किए हैं, एक तो मतलब तीन मैं कहूँगा, एक तो जी। पैगाम रसानी, दूसरा ये एतमाद साजी इन दोनों कैपिटल्स के दरमियान, और तीसरी जो है उन्होंने इनको दरमियानी राह भी दिखाई है कि जब जो इनके अख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये दरमियानी रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए। और इसी वजह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ मौजूद हैं, और उससे पहले जो है हमारे वज़ीर दाखिला वहाँ मौजूद थे। दूसरे इसमें अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये भी इजाफ़ा करूँगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चीन गए तो वहाँ जो एक उनके एजेंडे के ऊपर मेरा ख़ास सर फहरिस्त ये होगा कि किस तरीके से चीन, जिसके ईरान के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ात हैं, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके चीन को आमादा, माफ़ कीजिएगा, ईरान को आमादा करे कि वो जंगबंदी के लिए जिस किस्म की भी शराइत वो रखना चाहता है वो रखे, लेकिन वो भी भरपूर कोशिश करे ताकि ये जंग ख़त्म हो जाए, और जो तेल और गैस जी। और अशिया ख़ुर्दनी और फर्टिलाइज़र और फार्मास्यूटिकल्स की मार्केट्स में जो एक बहरान है उसको ख़त्म किया जा सके। वेरी वेल पुट अप सर। अब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि मुश्तबा खामिनाई साहब जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनका मैंने भी बयान पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि जो इनरिच यूरेनियम है, ये ईरान का जो है वो नेशनल एसेट है और ये ईरान में रहेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ये उनके लिए भी रेड लाइन है। वो किसी सूरत ईरान को जो है वो न्यूक्लियर जो है वो नहीं फैसिलिटी या एबिलिटी देना चाहते। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन हम उसकी तबाही चाहते हैं, इनरिच यूरेनियम की। दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मूज, जैसे आपने कहा कि वो तो एक पूरा टॉल कह लें या आप कोई और नाम ले लें, लेकिन वो जो भी वहाँ से टैंकर्स जाएंगे आबी, उस पे जो है वो फीस लेना चाहते हैं। अमेरिका को ये भी काबिल कबूल नहीं है। तो मैं सरदार साहब ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फिर आपने तो बहुत से ऐसे प्रोसेसेस को पार्टिसिपेट किया है, ओवरसी भी किया है, देखा भी है, मरहलावार बातचीत होगी, यानी शुरू में कोई अबूरी मुआहदा तय होगा और उसके बाद फिर बातचीत तवील होगी और उसके बाद फिर एक बड़े मजमूई हमजहत कसीरुलजहत मुआहदे की सूरत इख्तियार करेगी। यही तवक्को की जा रही है कि एक अबूरी मुआहिदा होगा,
جسے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں، جو فریم ورک ایگریمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو خبریں آ رہی ہیں مختلف ذرائع سے، اس سے پتہ چل رہا ہے اس کے جو خد و خال ہیں کہ اس میں آبنہ ہرموز پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، اور جو دو محاصرے ہیں، ایک ناکہ بندی دوسرا محاصرہ، اس کو ختم کیا جا سکے گا۔ لیکن میں اس کی طرف دوبارہ لوٹ کے آؤں گا، لیکن جو ہے جو نیوکلیر ایشوز کے اوپر کوئی کسی قسم کا ابھی تک اتفاق نہیں ہے۔ صرف اتنا اتفاق ہو سکتا ہے جس کے جو بنیادی خد و خال ہیں جو اس معاہدے کے، اس میں یہ ہے کہ فریقین یہ وعدہ کریں گے، یہ کمٹمنٹ کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فوجی، معاشی اور انفراسٹرکچر یا سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر حملے نہیں کریں گے۔ تو یہ اس حد تک اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتا ہے تو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ عملاً ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد صرف مذاکرات کا دور شروع ہوگا۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران میں بہت شک و شبہ پایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں امریکہ مخلص نہیں ہے، کیونکہ 2 مرتبہ وہ اٹھ کے گیا مذاکرات کے دوران اور اس نے پھر حملہ کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اوپر وہ اگر وہ اعتبار بھی کر دیں تو وہ وزیر اعظم نتن یاہو کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل بھرپور مخالفت کر رہا ہے یہ جو جی مذاکرات عمل کا آخری دور ہے۔ تو یہ ایک جو ہے ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ویریبل ہے جس کا کوئی ابھی تک جواب موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے اب تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ آبنہ ہرموز میں ایک تو میں نے جو انہوں نے اسٹیٹ اتھارٹی بنائی ہے، یعنی ایک محکمہ بنا دیا ہے وہاں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ایرانیوں نے ایک باقاعدہ علاقہ وضع کر دیا ہے، یعنی اگر آپ اس کے اسٹریٹ آف ہرموز کے باہر جو گلف آف ایڈن میں جائیں تو وہاں سے انہوں نے بتایا جو ایران کی سرزمین ہے، ماؤنٹ مبارک سے لے کے فجیرہ جو پورٹ ہے جی یو اے ای کی، وہاں تک، اور ادھر دوسری طرف جو ان کے مغربی سرحد ہے وہاں جو ہے ان کا کشم آئی لینڈ ہے، جو یعنی خلیج فارس کے اندر ہے، وہاں سے لے کے یو اے ای کی ایک اور پورٹ ہے جس کو کہتے ہیں جو اندر کی طرف ہے، یعنی مطلب آبنہ ہرموز کے اندر کی طرف ہے، اور وہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ کوین۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پورے اس کے درمیان جو علاقہ آئے گا اس کے اوپر ایران کا کنٹرول ہوگا۔ آج انہوں نے میرا خیال ہے 26 جہاز گزرنے دیے ہیں، اور انہوں نے جو ایران کا وضع کردہ یا جو ریولوشنری گارڈز کی نیول فورس ہے اس کے وضع کردہ پروٹوکول کے مطابق وہاں سے یہ سارے کے سارے جہاز گزرے ہیں ٹھیک امریکہ کے محاصرے کے باوجود۔ تو یہ جو ہے یہ کہیں الجھن کا باعث نہ بن جائے، ورنہ یہ ہے کہ ہر طرف سے تیاری ہے کہ کوئی کسی قسم کا اصولی عبوری، جیسے کہ آپ نے فرمایا، کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے جسے لے کر فریقین آگے چلیں، لیکن کم از کم یہ جو جنگ ہے، جو عالمی معاشی بحران ہے، وہ ختم ہو جائے۔ سر میں اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ پاکستان کے کردار کو آپ کیسے ہائی لائٹ کریں گے؟ کیونکہ اسلام آباد ٹاکس ہوئی اور اس کے بعد بہت سی مطلب کبھی امید یہ تھی کہ اسلام آباد ٹاکس 2.0 بھی ہوں گی، لیکن وہ نہ ہو سکی، اور امریکہ کی جانب سے تھا کہ ہم آ رہے ہیں، پھر ایران کی جانب سے کوئی جواب نہیں آ پایا، اور پھر ایرانی وزیر خارجہ آئے تو پھر امریکہ کے صدر نے کہا کہ وہ اب 18 گھنٹے کا سفر نہیں کریں گے، اور اگر بات کرنی ہے تو ہم سے وہ ٹیلی فون دی، وی آر اے کال اوے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا بہت سی میڈیا پہ ٹف ٹاک آئی، سخت گیر بیانات آئے، امریکی صدر کے بھی آئی، ایرانی قیادت کے بھی آئی، لیکن کیا اس کے پیچھے پس چلمن جسے کہتے ہیں بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی؟ پاکستان اپنا کام کرتا رہا؟ کیونکہ آج جو امریکی سیکرٹری خارجہ کے بیان ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ ہے کہ the only جو انٹرلوکیٹر ہے وہ پاکستان ہے، پرائمری۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرا بتائیے گا، پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے 2 مرتبہ ایران کا ود ان ویکس ٹائم دورہ کیا، اور اب جیسے میں نے کہا ود ان 5 ویکس سیکنڈ دورہ ہو رہا ہے ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا۔ تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ میڈیا میں تو بڑے سخت گیر بیانات تھے، پیچھے مذاکراتی عمل چل رہا تھا؟ دیکھیے، معروضی طور پر اگر تجزیہ کیا جائے تو سب سے پہلے آپ جنگ کے آغاز کی طرف جائیں گے۔ جنگ کے آغاز کے فوراً بعد آپ کی سیاسی قیادت متحرک ہو گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب، اور انہوں نے اپنے ہم منصب وزرائے خارجہ، صدور وزرائے اعظم سے ٹیلی فونک رابطے کیے۔ انہوں نے جی پھر دورے بھی کیے علاقوں، اہم علاقوں کے دورے بھی کیے، اہم ممالک کے دورے کیے، سعودی عرب کا کیا، اس کے بعد جو خلیجی ریاستوں کے دورے کیے۔ تو اس سے ایک پوری کی پوری دہلیز بنتی گئی، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان جب آگے بڑھا تو آپ کو معلوم ہوگا کس طریقے سے جو یہ مارچ کے آخر میں
یہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے 3 ممالک کے وزرائے خارجہ کو بلایا تھا، جی جس میں سعودی عرب، مصر اور ترکی کے ترکی وزرائے خارجہ شامل تھے، اور ایک علاقائی کنسنسس ڈیولپ کیا، یعنی میڈیشن کے لیے. اور اس کے بعد فوری طور پر وہ چین چلے گئے تھے، چین سے مشاورت کی، وہاں سے 5 نکاتی فارمولہ جی انہوں نے ترتیب دیا، تو وہ دہلیز مضبوط ہوئی. اس کے بعد جو ہے پھر بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں، ان کا رول بہت ہی کروشل تھا، کیونکہ ان کے صدر ٹرمپ کے ساتھ براہ راست تعلقات تھے، اور جو مارکہ حق کے دوران ان کے اور مارکو روبیو کے درمیان گفتگو ہوئی تھی. تو ایک جنگ بندی سے پہلے اور مذاکرات سے پہلے ایک شب جو ہے انہوں نے مسلسل نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا، اور اس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوئی. ایک جنگ بندی ممکن ہوئی، جو عارضی جنگ بندی جب اسے جی کہا جاتا تھا، اور دوسرے جو ہے اس کے ساتھ ہی مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار ہوا. اور مذاکرات بھی ایسے کہ پہلا دور، اور اس میں 47 سال کے بعد یہ فریقین کے مندوبین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کے بعد کا آپ کا سوال اصل میں اس کے بعد کے دور سے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے تمام اعتراضات کو قابل توجہ نہیں سمجھا، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اس قسم کا کوئی فلمی ڈرامہ چل رہا ہے، جس میں جو ہے یکا یک جو ہے اس کا ڈینوما یا اس کا کلائمیکس آ جائے گا. تو ایسا نہیں ہوا. یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل تھے. پاکستان نے بجائے اس کے کہ اس میں الجھتا کہ آپ کے ڈٹریکٹرز ملک کے اندر یا باہر جو ہیں، جی بالخصوص باہر بہت زیادہ تھے، ان کی طرف توجہ دیتے، وہ مسلسل سہولت کاری کرتے رہے، سفارت کاری کرتے رہے. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستان نے جب تھوڑا سا تعطل پیدا ہو رہا تھا، تو پاکستان کے وزیر اعظم جو تھے وہ خلیجی ریاستوں میں گئے، قطر گئے، سعودی عرب گئے اور جی جی ترکی بالکل گئے. اور جو فیلڈ مارشل صاحب خود تہران گئے، ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب بھی تھے، ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے. وہاں کی تمام قیادت سے ملاقات ہوئی، صدر پزشکیان سے، باقر غالباف صاحب سے، اس کے بعد جو پاسداران انقلاب کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ، اور جی ان کے جو ایرانی فوج تھی. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ پورے کا پورا ایک ارتقائی عمل دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی، جس وجہ سے میرا خیال ہے کہ امریکہ نے بار بار اعتراف کیا، صدر ٹرمپ نے اس کا بار بار اعتراف کیا. آج بلکہ یہ بھی ایک آثارہ شروع ہو رہی تھی کہ کیونکہ وہاں قطری بھی پہنچنے والے ہیں یا پہنچ گئے ہیں ایران میں، تو کہیں کوئی متوازی جو ہے کوئی ثالثی کا عمل تو نہیں شروع ہو گیا. تو اس کی بڑی وضاحت آئی ہے، ایک جو ہے سیکرٹری روبیو کی طرف سے، اور دوسری طرف جو قطری حکام کی طرف سے بھی کہا ہے کہ جی ہم صرف پاکستان کی کوششوں کی مدد کر رہے ہیں. اسی طریقے سے اچھا پاکستان کے سر کردار کا آپ نے ذکر کیا، تو وہاں میں یہ بتاؤں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، یعنی یہ میں جو سن 1947 سے لے کر اب تک جو ہے، اور دوسرے اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے بعد، کہ کسی ایک ملک کو اس قسم کی ذمہ داری ملی ہو پوری بین الاقوامی برادری کی طرف سے. جی اور اس میں یہ دیکھیے کہ جب پاکستان نے پہلا دور مذاکرات کروایا اور اس سفارتی عمل کو جاری رکھا، تو جو تہنیتی پیغامات آئے تھے وہ یعنی چین سے آئے، روس سے آئے، سر اس کے بعد یورپین یونین سے بالکل آئے، آسٹریلیا، کینیڈا سے آئے، جاپان اور ساؤتھ کوریا سے آئے. کوئی ایسا ملک نہیں بچا، افریقہ سے آئے، عرب لیگ سے آئے، اسے آرگنائزیشن آف اسلامک سردار کوآپریشن، جس کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری بین الاقوامی برادری پاکستان کی شان میں رطب اللسان تھی، اور پاکستان کی ان کوششوں کو سراہ رہی تھی اور بالکل ان کی مدد بھی کر رہی تھی. بہت بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب، آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، سابق مستقل مندوب پاکستان اقوام متحدہ، اور انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پورا ٹائم لائن ہمارے سامنے رکھی کہ پاکستان کی جو کاوشیں رہی ہیں، یہ جو 84 روز سے تنازع چل رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور پھر سیز فائر سے لے کر آج تک کے جو مذاکراتی عمل ہے، جس کی میں بہت سے جسے کہتے ہیں نشیب و فراز بھی آئے. اور جیسے بریک پر جانے سے قبل میں ضرور کہوں گا کہ برکس کا جب نئی دلی میں اجلاس ہو رہا تھا، تو ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی سے سوال کیا گیا کہ کیا پاکستان کی جانب سے جو مذاکراتی کردار تھا اور جو ٹاکس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی؟ تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ ختم نہیں ہوئی، وہ چل رہی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ویورز شامل کریں گے، وقفے کو بنائیں گے تو نئے مہمانوں کے ساتھ اس موضوعات سے جڑے ہوئے اور نکات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے، وقفہ لے لیجیے.
میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہی بات, پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی. آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ سب غلط فہمیاں ہیں. ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا. خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے ایک نمائندہ پینل نے, ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر مسعود خان صاحب نے. آپ باہر دفاعی امور ہیں سر, بہت شکریہ آپ کا فار جوائننگ اس. فیض رحمان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے, اپنے تجزیات بھی شیئر کرتے ہیں, انالیسس بھی ان کے ہم لیتے رہتے ہیں پروگرام میں. آپ کا بہت شکریہ. اسٹوڈیوز میں احمد منصور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں, جرنلسٹ اینالسٹ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں فیض آپ سے جاننا چاہوں گا, ہم ابھی بریک پر جانے سے قبل امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو کی گفتگو سن رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ جو ہے اس کے قریب ہیں اور آبنائے ہارموز کھل جائے گا. پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سنگل انٹرلوکیٹر پرائمری رادر ناٹ سنگل پرائمری اینڈ سنگل انٹرلوکیٹر جو ہے وہ پاکستان ہے. فیلڈ مارشل صاحب تہران پہنچ گئے ہیں, اور ایران کی میڈیا بتا رہا ہے کہ ایران نے بھی مذاکراتی ٹیم تشکیل دے دی ہے. امریکہ میں یو ایس میں کیا سینس پایا جاتا ہے؟ قریب تر پہنچ گئے ہیں معاہدے کے, چاہے وہ عبوری معاہدہ شروع میں ہو اور بعد میں تفصیلاً گفتگو ہو؟ جی انوار صاحب بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی بیک آن یور شو. دیکھیے اس وقت امریکہ میں چاہے وہ جو بھی سوچیں خوش ہوں یا ایک غمی کا شکار ہوں, لیکن خواہش یہ ضرور ہے کہ اس معاملے سے جلد از جلد جان چھڑائی جائے, نہ نکلا نہ جائے بلکہ جان چھڑائی جائے. کیونکہ اس وقت جو ایک عام احساس نہ صرف یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بلکہ ان کے آس پاس کے حلقے ہیں اور امریکی عوام میں یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسے معاملے میں ٹانگ اڑائی ہے جو کہ فرسٹ آف آل ہمارا اپنا معاملہ نہیں تھا, ہمارے لیے اپنا کوئی بہت بڑا ایسا تھریٹ یا خطرہ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ کہ ایک ہم نے بہت زبردست مس کیلکولیشن اور ایک ایسی ہم نے حماقت کی ہے جس کا ہمیں پوری طرح سے ادراک نہیں تھا. تو یہ تو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لیکن جہاں تک روبیو صاحب کا بیان ہے, دیکھیے ایک تو یہ کہ ان کے الفاظ اور ان کی جو ٹائمنگ ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں, پہنچ گئے موسٹ لائکلی جب انہوں نے بات کی جی تو اس وقت وہ میرا خیال راستے میں تھے. دوسری بات یہ کہ ان کے اپنے جو انٹیلیجنس چیف ہیں, خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ عاصم ملک صاحب, جنرل عاصم ملک, وہ بھی ساتھ ہیں. اچھا پھر دوسری طرف پرائم منسٹر کا وہاں بیجنگ کا معاملہ, وہاں پر بات چیت کی جو بات ہے. کل جا اچھا رہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خود ان کا اپنا انڈیا جانا. اچھا دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ اس کو ٹائمنگ کو غور کریں. اچھا پھر جو آپ نے ابھی جو پرائمری انٹرلاکیوٹر کی بات کی تو اس پہ تھوڑا سا مجھے ذرا اچنبھا ہے. انہوں نے میڈییٹر نہیں کہا. آئی ہوپ کہ یہ ایک سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتی ہے ان کی طرف سے. انہوں نے انٹرلاکیوٹر کہا. اور یہاں بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ سمجھدار لوگ آپ کے پینل پہ وہ سمجھ سکتے ہیں دونوں جو الفاظ کا کم از کم ڈپلومیٹیکلی اس کا کیا فرق ہے میڈییٹر میں اور انٹرلاکیوٹر میں, اور اگر اس لفظ کو ایران میں کیسے انٹرپریٹ کیا جائے گا. تو وہ بھی ایک اہم, میں خود نہیں کچھ کہنا چاہتا, میں صرف ایک توجہ پینل کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں. تو یہ ہے کہ نزدیک ہیں, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارا پلان بی بھی تیار ہونا چاہیے, اور اگر ایران اس معاملے سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر پورے ہمارے یورپین الائز اور پوری دنیا جو ہے وہ اس معاملے پہ ہمارا ساتھ, اس کو ساتھ دینا چاہیے. تو یہ تمام ایسے ڈیولپمنٹس ہیں. لگتا مجھے یہ ہے کہ ظاہر اس وقت ایران پر بہت زبردست ایک طرح کا پریشر کم از کم ایک
اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اب ایک انٹرم ڈیل کے طور پر آپ کچھ بات مانیں پھر ہم بعد میں کچھ ضرور معاملات طے کریں گے. لیکن بہرحال یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے. اس وقت آپ ہسٹری ان دا میکنگ دیکھ رہے ہیں. لیکن فیلڈ مارشل کا دیکھیے جانا جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں مہر ثبت کرنے جا رہے ہیں کسی آلریڈی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب وہاں موجود ہیں 6 روز سے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں سب کچھ تیار ہے اور فیلڈ مارشل وہاں جا کر صرف اس پر مہر ثبت کریں گے. بلکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اٹس پارٹ آف دی probably a bigger push for the Iranians to come to some kind of conclusion and some agreement. بگڑ صاحب سے بھی دوبارہ اس پہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کر لیتے ہیں. بگڑ مسعود صاحب آپ کس طرح ریئیکٹ کریں گے جو گفتگو فیض رحمان صاحب نے کی کہ ایک پش جو ہے قرار دیا جائے؟ مطلب کہ پہلے بھی ہم نے دیکھا فیلڈ مارشل صاحب ایران گئے تھے اور جب وہ وہاں موجود تھے تو آئی ویوڈلی ریکال کہ ایران نے اپنا ہارموز کھولنے کا اعلان کر دیا تھا. لیکن دوسری طرف امریکی صدر نے جو بحری ناکہ بندی ہے اس سے انٹیکٹ رکھا تھا، جس کے بعد پھر ایران نے جو ہے وہ اپنا ہارموز کی دوبارہ بندش جو ہے وہ شروع کر دی تھی. تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک ونڈو آف اپرچونٹی نکلی تھی جب فیلڈ مارشل صاحب اپنے پہلے دورے میں ایران میں موجود تھے. آپ کس طرح کہیں گے؟ اور جو فیض رحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جان چھڑانا چاہ رہا ہے، مطلب آپ جان چھڑانا کہہ لیں اور پولیٹیکل ول بھی ہو رہے، ویسے اس لیے بھی صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ریٹنگ ہے وہ بہت زیادہ نیچے گر گئی ہے. ایران میں بھی اب ول پائی جاتی ہے کہ وی ہیو ٹو کم ٹو سم سارٹ آف اے ڈیل اور انڈرسٹینڈنگ. جی ہاں، بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی یونیک پوزیشن ہے اور دیکھیں کہ 7-8 اپریل کو اگر دیکھیں وہ سیز فائر جو تھا وہ انہوں نے کروائے، انٹینس ڈپلومیسی اس رات کو ہوئی اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ انوالو تھے اس میں. اور جو اسٹریٹجک پاس جو آپ کہہ لیں جو اس میں پروجیکٹ فریڈم تھا اس میں بھی دیکھیں جو پاس آیا اٹ واز اگین پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل اس میں انسٹرومنٹل تھے. اور پھر دیکھیں ٹرسٹ دیکھیں نا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹرسٹ ہے، امریکہ کا ٹرسٹ ہوا، پھر اس کے بعد ایران کا ٹرسٹ ہے، GCC کنٹریز کا ٹرسٹ ہے، پھر جی انوالو ہے، ایجپشینز انوالو ہے. سو دیٹ از دی ٹرسٹ. پھر دنیا کی نظریں ہیں کیونکہ دیکھیں دی اکنامک پین ہے، فیلنگ اکراس دی گلوب جو فیل ہو رہا ہے کہ جو مشکلات دنیا میں اسپیشلی وین وی ٹاک آف انرجی تو وہ ایک محسوس کی جائے. سو پاکستان از ایکٹنگ ایز اے برج، اور برج کیا ہے؟ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف پاکستان جا رہا ہے. سو فیلڈ مارشل کا جانا اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں کہ العربیہ نے 2 دن پہلے خبر انہوں نے بریک کی تھی کہ جائیں گے، پھر کہا 1 دن ڈیلے ہے. جب گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہی گاٹ دی گرین سگنل اور لائکلی پوٹینشیل دیر از اے بریک تھرو ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. دیٹس وائی ہی از ہیڈڈ ٹو تہران، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں. اور جس طریقے سے بھی آپ دیکھیں کہ قالباف صاحب ایران کی طرف سے بیٹھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ گراؤنڈ ورک اس طرح ہو چکا ہے. اور اس میں لائکلی ہے کہ ہو سکتا ہے ورچولی امریکنز بھی جوائن کر لیں یا پاکستان ول یا ان کے میسیجز پاکستان یا قطریز جو ہے وہ کنوے کریں. سو میرے خیال میں ایک سٹیج وہاں پہ سیٹ ہوگا. ایون یو ول سی کہ ہو سکتا ہے کچھ جوائنٹ سٹیٹمنٹ بھی آپ دیکھیں کہ ایک تہران سے نکلے، ایک واشنگٹن سے نکلے اور اس کے بعد ایک دہلی پہ دیکھیں جس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا اٹ از سارٹ آف اے لیٹر آف انٹینٹ کی بات انہوں نے کی ہے، اٹ از اے سارٹ آف اے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے. آپ سمجھ لیجیے سارٹ آف اے MOU کی. اس میں یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیتے ہیں کیونکہ سب کی تکلیف ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے، اکانومی اور سپلائی آف انرجی. تو دیٹ از ون پاسبلٹی. سیکنڈ دی کلیئر آف دی کنفلکٹ ونس فار آل کہ یہ جنگ مکمل ابھی وہ کہیں گے اختتام پہ ہوئی. اور اس کے بعد جو سٹیکنگ پوائنٹس ہیں جس طرح نیوکلیر ہے، میزائلز ہیں، کمپنسیشنز کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں اور آفٹر سم ٹائم اس پہ ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ ہوگا. اور لائکلی پھر اس طرح کے ایک سٹیج سیٹ ہونے لگا ہے اور میرے خیال میں کہ پوٹینشیل بریک تھرو ہے اور جس کی وجہ سے فیلڈ مارشل اس دیا. بڑی بات کہہ رہے ہیں احمد منصور صاحب، بگڑ صاحب کے پوٹینشیل بریک تھرو جو ہے متوقع ہے، اسی وجہ سے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں. آپ کے پاس اندر کی بھی خبر ہوتی ہے، خبر بھی بیان کیجئے گا. اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے گا؟ کیونکہ ایرانیوں نے تو ایک پورا ایک نظام وضع کر لیا ہے اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ٹول لیں گے یا اس کو فیس کہہ لیں. تو کیا وہ بغیر کسی سمجھوتے کے کھولنے پہ راضی ہو جائیں گے؟ جیسے لاسٹ ٹائم جب فیلڈ مارشل صاحب گئے تھے تو انہوں نے کھول دیا تھا، جو ایک بہت بڑی خبر بنی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں، لیکن پھر وہ امریکہ نے اپنا برقرار رکھا اس گمان میں کہ شاید ایران مان جائے گا. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انوار الحسن صاحب، پیش رفت یقیناً بڑی ہے اس لیے کہ تعطل بڑا سیریس تھا.
اور ایک وقت میں تو سب ایک طرح سے مایوس بھی نظر آ رہے تھے کہ شاید یہ تنازع جو ہے یہ بات چیت سے حل نہیں ہونے والا اور ایک فیز جنگ کا اور ہو جائے. تو پھر وہی کوششیں ہوئیں اور بہت بڑی یہ پیش رفت ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ کیوں جو اسلام آباد ٹاکس ہیں اس کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھ سکا تھا. ایران کو آپ کن پٹی پہ گن رکھ کر کہیں کہ آپ ایگریمنٹ کرو, معاہدہ کرو, یہ جو ایک ماحول تھا یہ اصل رکاوٹ تھا, میں یہ سمجھتا ہوں. اب وہ ختم ہو گئی رکاوٹ؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 3-4 دن سے وہ جو دھمکی آمیز, ابھی بھی مارکو روبیو نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارے جو آپشن اور باقی دنیا کو ساتھ پلان بھی, لیکن وہ نہیں ہے کہ ہم ٹریگر پہ ہمارے ہاتھ ہیں, لوڈڈ ہیں, اور سارا وہ چیزیں رکی ہوئی ہیں. اور یہ ایک بڑا اچھا یہ آگے کیسے بڑھے گا, ہوگا کیسے؟ یہ 28 فروری سے پہلے افریقین کو ہر صورت میں آنا پڑے گا. اس میں تو ٹول نہیں تھا, اس میں جنگ بھی نہیں تھی, بالکل اس میں امن کی پوزیشنز تھی. آپ کو ماحول پرامن بنانا پڑے گا. دونوں کے اوپر یہ نہ لگے, دونوں نے اپنے اپنے ملک کے عوام سے بھی تو, آڈینس کو بھی تو مطمئن کرنا ہے کہ یہ ہو کہ نہ امریکہ کے لیے نہ ایران کے لیے یہ بات ہو کہ ہم یہ کسی پریشر, دباؤ اور اس کی وجہ سے مجبور ہو کے یہ ڈیل سائن کر رہے ہیں. وہ کہیں کہ ہم اس 28 فروری سے پہلے جو ان کا ایک دور جنیوا میں بھی ہوا تھا جہاں سے پھر آگے, تو وہاں پہ جائیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب یہ کہ اسٹریٹ آف ہرمز آپ کا اوپن ہوگا. اب اسٹریٹ آف ہرمز اوپن ہوگا بغیر کسی شرط شرائط کے. اچھا, اگر یہ نہیں ہوگا غیر مشروط اوپن ہوگا تبھی یہ بات آگے چلے گی. مشروط تو دیکھیں باقی معاملات پہ آنی ہے نا بات, جو اس باقی چیزیں یہ بھی بڑی رکاوٹ ہے نا, جوہری انریچ یورینیم کے علاوہ یہ بھی بڑی رکاوٹ نہیں. یہ بڑی رکاوٹ تو بنا دی گئی یا بن گئی نا, تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس رکاوٹ کو تو آپ کو دور کرنا ہے, ورنہ اگر آپ سمجھتی یہ پہلا سٹیپ ہوگا, یہ پہلا سٹیپ ہوگا, یہ پہلا. اور جنگ کا جو ایک پوسچر ہے دونوں کا, اس سے واپس جانا. وہ کہتے ہیں میں ٹیوزڈے کو پھر حملہ کرنے جا رہا یہ جو عبوری بھی ہو یا جو بھی ایک ایگریمنٹ یا جو انڈرسٹینڈنگ سامنے آئے, اس کے بعد مذاکرات شروع ہوں, مذاکرات تو ہونے ہیں. اچھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن اس کے لیے اب جو پری کنڈیشنز میں ہیں وہ سمجھیں کہ بالکل ایک جنگ بندی مستقل ہو جانی ہے اپنے یہ ادروائز ایران کی بھی ول پائی. اور اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں ہمیں امید کو تو ہم نے آگے زندہ رکھنا ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھ سکتے کہہ سکتے کہ جی سب کچھ چلے گئے ہیں فیلڈ مارشل اور یہ سمجھے ابھی اناؤنسمنٹ ہونے لگی. یہ اس میں ابھی بہت ساری چیزیں آئیں گی. پھر جو ریجنل جو پلیئرز ہیں مشرق وسطیٰ, جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو ایک ریجنل تنازع بھی ایران تسلیم کرانے میں ایک طرح سے کامیاب ہوا ہے. آپ دیکھیں قطر کی انوالومنٹ اس میں دیکھ لیں, سعودی عرب کا آپ دیکھ لیں. یہاں محسن نقوی اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہاں, ان کی سعودی عرب کے جو وزیر داخلہ ہیں ان سے فون پہ بات ہو رہی ہے. کب ہو رہی ہے وہ وہاں کی جو منسٹری جو ٹائم لائن ہے اگر آج وہ جاری کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ جب ابھی ایران سے ہی بات ہو رہی ہے. اور تو یہ چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے, وہ وہاں موجود. تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیش رفت ہے بالکل یہ ڈیولپمنٹ فیلڈ مارشل کا جانے کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ big is going to happen انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو اس بات کو اور مزید اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اس سے پاکستان کا کردار بھی ہے اور پاکستان کی معیشت بھی اس سے بلا واسطہ طور پہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو ان ہائی سٹیکس ہیں, ان ہائی سٹیکس پہ گفتگو کر رہے ہوں گے اور کیا اپرچونیٹیز ہے, کیا چیلنجز ہے. چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. میں نے سنا ہے خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر وہی بات, پہلے ہی 2 بچے ہیں تمہارے, حالت دیکھو اپنی. آپا میں تو وہی کہہ رہی ہوں نا جو لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ سب غلط فہمیاں ہیں, ہر سنی سنائی بات سچ نہیں ہوتی. منصوبہ بندی کے طریقوں سے صحت پر کسی بھی قسم کا برا اثر نہیں پڑتا. خاندانی منصوبہ بندی صحت مند ماں, صحت مند بچے اور خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. خاندانی منصوبہ بندی اور صحت سے متعلق مشوروں اور سہولیات کے لیے محکمہ صحت و آبادی کے قریبی مراکز پر تشریف لائیں. سوچ کو آزاد کرو, خاندانی منصوبہ بندی کو عام کرو. متوازن خاندان, خوشحال پاکستان. ڈائریکٹریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر, محکمہ صحت و آبادی, حکومت پنجاب. درست, ہر وقت, بر وقت.
वेलकम बैक। फैज़ रहमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अमेरिका की जो पोजीशन रही है, मतलब 28 फरवरी से पहले मिडल ईस्ट के अंदर जो उनका सिक्योरिटी सेटअप मुख्तलिफ बेसिस भी मौजूद थी, उनको भी बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ये जो जंग लड़ी गई ईरान अमेरिका के दरमियान, जिसमें इसराइल जो है वो पेश था, आप अगर ये मुआहदा इंशाल्लाह हो जाता है, उसके बाद आप अमेरिका के यहाँ पर प्रेजेंस में कितनी बड़ी जौहरी तब्दीली देख रहे हैं? क्योंकि जैसे अहमद मंसूर साहब ने कहा कि ईरान इस नुक्ते को सामने लाने में कामयाब हो गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक इशू है ईरान के लिए, और वो कहते हैं कि इस पर हम टॉल भी लेंगे, और दूसरा मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी बहुत ज़्यादा मोतरज हैं। देखिए अनवर साहब, इस वक्त यहाँ जो पोजीशन है, खुसूसन जो अकेडेमिया, थिंक टैंक्स और खुद उनके अपने जो पॉलिसी साज लोग हैं, उसमें यही है कि एक जो मशहूर एक नामा है, उसका एक मिसरा है, सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या किया। अब अगर आप प्री फैब जाकर सब कुछ, यानी इतना आपने, जैसे कि खुद आपने फरमाया और अहमद मसूद साहब ने फरमाया कि सब कुछ हो गया, लेकिन आपको ज़रूरत क्या थी, आपने हमला क्यों किया, फिर आपके अपने बेसिस भी आप वहाँ पर सब होने लगे हैं। तो इस वक्त जो यहाँ पर इनकी पोजीशन ये है कि मैं नहीं समझता कि अमेरिका, ये अलग बात है कि वो मजबूर हो जाए, लेकिन अमेरिका बिल्कुल अपने परफेक्ट विल के साथ वो वापस निकलना चाहता है मिडल ईस्ट से। जब तक कि वहाँ इजराइल एक मेजर प्लेयर रहेगा, रीजनल प्लेयर, और वो नेतन्याहू साहब और उनकी जो जो सोच वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, मैं नहीं समझता कि अमेरिका अपने अड्डे, कुछ तब्दीलियां आप जरूर देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका मिडल ईस्ट से निकल जाए। क्योंकि फिर उस दिन यहाँ पर जो एक लगी बंदी सोच है वो ये कि जिस दिन अमेरिका ने मिडल ईस्ट छोड़ा, उस दिन उसका जो सुपर पावर का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। और ये बड़ी एक सोची समझी इनकी सोच है यहाँ पर। तो मैं नहीं समझता कि कम से कम यहाँ के पर्सपेक्टिव से आप कोई ऐसी चीज देखेंगे। अच्छा, अब देखिए दूसरी बात यही है कि क्या ईरान इस बात पर तैयार होगा, वहां पर उनके पास भी यही है कि अब वो अपने आप को जरा थोड़ा सा, जैसे कि हम मुहावरतन कहते हैं, चौड़ा फील कर रहे हैं। उन्होंने एक 3 महीने एक जंग की है और साबित किया है कि वो उनमें कुव्वत बर्दाश्त है, नुकसानात उठा सकते हैं, उसके बावजूद भी सस्टेन कर सकते हैं। तो जहाँ तक वही जो स्ट्रेटेजिक जो मकाम जो उन्होंने हासिल किया है, उसमें कोई शक नहीं कि वो अब चाहेंगे कि वो चीज़, अब वो जहां से उन्होंने इस्टेब्लिश किया है वहां से बातचीत का आगाज हो। तो वो भी अपने हुर्मुज़ पे जो सिचुएशन है, देखिए अब उनका तो वो न्यूक्लियर वेपन तो खैर गया दूर, असल जो अब उनका न्यूक्लियर ऑप्शन है वो तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बन गई, यही तो लेवरेज है जिसके जरिए वो पूरी, जी हाँ, पूरी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, जैसे खुद ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया कि आपने जो है पूरी दुनिया को एक हिला के रख दिया है एक छोटे से खत्ते ने। तो उस पर वो लेवरेज क्या इतनी आसानी से, जबकि वो अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने साबित की है अपनी कुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी हिकमत अमली को, क्या वो छोड़ देंगे? तो मैं इसमें थोड़ा सा, मैं वही जो मैंने इससे पहले अर्ज किया था कि फील्ड मार्शल साहब की मौजूदगी। अच्छा, फिर देखिए अगेन आसिम मलिक साहब की मौजूदगी को आप हल्का मत लें, क्योंकि एक मुस्तनद आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की, तो उसका मैं नहीं समझता कि सिर्फ उनके एक कॉन्फिडेंट या उनके एक साइड किक के तौर पर वहां गए हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी वहां पर आईएसआई के चीफ के तौर पर एक इंटेलिजेंस एजेंसी। तो वहां जो दुनिया के जो इंटेलिजेंस मामलात हैं इस जंग के हवाले से, जरूर उसमें भी उनका इनपुट शामिल होगा। और उसमें गालिबन जो, जब आप ये निगोशिएशंस की और मीडिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ईरानियों के सामने रखी जाएंगी, और खुसूसन जो कतरीज भी वहाँ मौजूद हैं। तो अगेन जो ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि पोटेंशियल ज़रूर है, जिसको मैंने थोड़ा सा और आगे जाके कहा था, एक पुश है, लेकिन अभी भी हमको बहुत ही, खुद रूबियो ने भी ये कहा कि हम अभी एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट हैं कि शायद, और फिर उसी सांस में प्लान बी का भी जिक्र किया गया, और फिर ईरान की जाने से भी कहा गया है कि हम भी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। ईरान, मैं आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर साहब को भी, जी सर, ब्रिगेडियर साहब को मिला चुका सर। ब्रिगेडियर साहब, आप सर बताइएगा, मामले को सेटल होने में आपके नज़दीक बड़ा चैलेंजेस क्या हैं? एक तो इनरिच यूरेनियम की बात हो रही है, जैसे फैज साहब कह रहे हैं, मॉरेटोरियम पे तो पहले भी ईरान ने माना था, और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे जो अब शहीद कर दिए गए, आयतुल्लाह खामेनी साहब, उनका तो फतवा भी मौजूद था, और उनके फर्जंद ही अब जो हैं वो सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन उन्होंने इनरिच यूरेनियम के हवाले से कहा कि वो हमारा नेशनल एसेट है, वो उसकी हवालगी का जो है वो मुतालबा नहीं पूरा हो सकता। ये एक आप समझते हैं एक बड़ा इरिटेंट होगा, लेकिन आगे चल पर इस पे बात हो सकती है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो लेवरेज मिला ईरान को, क्या वो फॉरगो कर देगा आसानी से? ये देखें, ये दोनों बिल्कुल कोर इश्यूज हैं, एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से, दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है
اور اسٹریٹ آف ہرمز میں یہ ہے اگر ہم 28 سے پہلے جاتے ہیں تو سب یہی کوشش کریں کہ اس کو ریسٹور کریں پھر بات چیت کریں. اب دیکھیں انٹرپریٹیشن پہ سب پھنسے ہوئے ہیں. ایران کی انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے, باقی دنیا سمجھتی ہے دیز آر دی انٹرنیشنل واٹرز. ایران کے اپنی انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ ہمارے اور عمان کے درمیان ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو یو ای بھی اس میں شامل ہے, لیکن ایران نے ابھی جو نقشہ ویسے جو پبلش کیا ہے اس میں تو سارا یو ای کا ایریا بھی اپنے اس میں شامل کروا لیا ہے, تو اس وجہ سے ایک بڑا سیریس پوائنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز میں خالی ایران یا عمان اسٹیک ہولڈرز نہیں, جی سی سی کنٹریز اسٹیک ہولڈرز ہیں, ریسٹ آف دی ورلڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں. امریکنز انفلوئنس 1949 سے اس خطے کے اندر ہے. چائنیز نے کیا کہا؟ چائنیز نے پریزیڈنٹ شی نے یہ کہا کہ we don't want to see militarization of Strait of Hormuz. وہ بھی چاہتے ہیں یہ کھلے, اور at the same time انہوں نے یہ بھی کہا we want to ensure the sovereignty of this Persian Gulf. اس کا مطلب ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہے ان کا انٹرسٹ بھی پروٹیکٹ کیا جائے. So that is very important ہے. So that's why دیکھیں اگر یہ بات چیت میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو ریلیکس کر دیں کہ آپ ایک اس میں ٹول لے سکتے ہیں to extent کہ جو کمپنسیشن کے ان لیو آپ کو وہ الاؤ کر سکتے ہیں, that is one thing. لیکن یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہو اس کے انڈر یہ چیزیں ہونی چاہیے, that is one thing. باقی نیوکلیر کو دیکھیں بڑا سیریس ایشو ہے جس کا فوکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا امریکہ کا that is on نیوکلیر ایشو ہے, اور تو اس پہ وہ کہتے ہیں ڈیلیبریشن چاہتے ہیں, تو دیٹس وائی اس کو ڈیفر کریں گے اور اس کو بعد میں لیں گے. لیکن انیشیلی جنگ بندی کو جنگ کا مکمل خاتمہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دیا جائے گا. اس پہ پھر آگے بات چیت ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس میں ٹیکس لینا ہے نہیں لینا ہے, کیسے فیسیلیٹیشن ہوگی, کیا اس میں پروٹوکول بنے گا, کیونکہ اس ایک سے دنیا میں اور بھی اسٹیٹس ہیں, پھر وہاں پہ بھی مسائل بڑھیں گے. سو دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیک آل جی سی سی کنٹریز آن بورڈ, اور تب جا کے یہ چیزیں ممکن ہوں گی. ورنہ یہ دیکھیں کہ اٹ ہیز نو بیکم اے ٹیکسٹ بک کا حصہ بن گیا ہے ایران کے لیے, کہ یا انشورنس والی بات ہے کہ فیوچر میں کچھ ہوگا فوراً یہ بلاک ہو جائے گا. تو دیٹ ہیز ٹو بی ایڈریس ونس فار آل, اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشن کے کور بہت ضروری ہوگا. احمد منصور, اسرائیل کو کہاں کھڑا آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سب سے بڑا سپوائلر جو ہے وہ تو مس چیف جو ہے وہ تو مس ایڈونچر اسرائیلی قائل کرتا تھا امریکہ کو. یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ تو نہیں چاہے گا. انہوں نے تو سی بی ایس کو جو لاسٹ انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا ہمیں تو اندر جا کے نکالنی ہوگی انویسٹ یورینیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو سبوتاج کرنے والا ایک عنصر ہے وہ ابھی موجود ہے پرسیپشن بلڈنگ میں. وہ امریکہ کے اندر اس کا دیکھیں میڈیا پہ, امریکن میڈیا پہ, انٹرنیشنل میڈیا پہ بڑا ہولڈ ہے. وہ یہ پرسیپشن بنا رہا ہے کہ یہ جو ڈیل ہوتی ہے تو یہ ٹرمپ کی امریکہ کی شکست ہے. تو اسی وجہ سے وہ ایک خوف, اور وہ ابھی بڑے وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آڈینس کو کیسے سیٹسفائی کریں. تو اس کا سارا زور اس وقت یہ ہے, جو بھی چیز نکلتی ہے, پوائنٹ نکلتا ہے, وہ راضی ہونے لگتے ہیں, تو وہ اس کو ایک ہوا بنا دیتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ ہار گئے, جنگ ٹیبل پہ ہار گئے, تو وہ پھر وہاں سے واپس. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ موجود ہے دونوں جانب. ایشو صرف یہ ہے کہ اس کو اناؤنس کیسے کرنا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے, اور ون ون کا تاثر کیسے قائم کرنا ہے. یہ جو ون ون کا تاثر قائم نہیں ہو پا رہا, یہ سب سے اہم ہے. اور دوسرا یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کی بات ہے, صرف یہ دیکھیں اب یہ ایران کی پراپرٹی نہیں رہا, یہ بھی اسٹیبلش کر دیا ہے. یہ بہرحال بڑی اچیومنٹ ہے. عمان کی انوالومنٹ ہو چکی ہے, مطلب وہ دیکھیں ایک سرے پہ وہ ہے, اور ایران اور عمان کے درمیان اس حوالے سے بہت سارے رابطے, انگیجمنٹ سامنے آ چکی ہیں. تو اس لیے اب یہ جو ہے یہ پورے ایک ریجن کا جتنے بھی ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ ہے. پھر آپ مجھے بتائیں, کیا چائنا یہ ایران کا دوست ہے, وہ یہ چاہے گا کہ وہاں سے اس کو ٹیکس دینا پڑے بھاری؟ سب سے زیادہ کس کی وہاں سے ہوتی ہے جو ابھی کون استعمال, آمد و رفت چائنا. تو اس لیے یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اور آلٹرن, دیکھیں ایران کو اگر تجارتی بینیفٹ مل جاتا ہے پابندیاں ہٹانے سے, وہ جو ان کے فیس جو اکاؤنٹس ہے فروزن وہ مل جاتے ہیں, پھر ایک وہ بھی تو شامل ہے اس میں, ایک انیشل ان کو بینیفٹ مل جائے, اس کے بعد ان کا ایک اس کے اوپر روڈ میپ بن جائے, تو سمجھے ان کے لیے تو یہ بھی ون ون ہے. یس, ویری امپورٹنٹ. لاسٹ میں فیض میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے کومنٹ کیا تھا کہ جو ویب سائٹ ہے ایکسیس, ہم دیکھ رہے تھے بہت سی خبریں وہاں بریک ہو رہی تھی, تو ادھر بھی تاثر یہ کریٹ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کیا ایک صفحے پر ہیں اس معاملے پہ ویزا وی ایران کے ساتھ ٹاکس؟ اختصار سے بتائیے گا, پھر پروگرام کلوز کرنا ہے سر.
जी, जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल किया और मैंने असल में इस पे प्रोग्राम में एक बात की तफसील से कि देखिए वहाँ एक साहब हैं बारक रवीद जो कि यस 20 साल आईडीएफ में रहे हाँ और उसके बाद मोसाद में रहे और अब अचानक वो जर्नलिस्ट बन गए और सदर ट्रम्प भी उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, नेतन्याहू भी बात करते हैं और जैसे खुद अभी अहमद मंसूर साहब ने फरमाया कि मीडिया के जरिए वो उस एक्सफेयर्स के जरिए अचानक ओवरनाइट चीजें वहाँ छोड़ी जाती हैं अमेरिका में खुसूसन और दुनिया यस में भी। तो एक बात जो बड़े तसलसल से की जा रही है वो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे ट्रम्प और नेतन्याहू में आपस में कुछ डिफरेंसेस डेवलप हो गए हैं और उन जब वो बातें सुनते ठीक हैं नेतन्याहू साहब तो उनके बाल जलने लगते हैं। हाँ तो देखिए ये भी एक तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है और सदर ट्रम्प को ये स्पेस देने की कोशिश कि हमारा अगर सदर ट्रम्प कुछ अगर करते हैं तो वो नेतन्याहू के इन्फ्लुएंस से नहीं करेंगे बल्कि वो उनकी अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन यस होगी। यानी ट्रम्प के लिए जो विन विन सिचुएशन और जो इंडिपेंडेंस और एक जो ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट का जो एक इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए ये बातें की जा रही हैं। बहरहाल उसको ये नहीं कहना चाहिए कि उनकी खबरों को आप अहमियत ना दें बल्कि ज़ाहिर सोर्सेज तो बहुत अहम है। डायरेक्ट प्रेसिडेंट यस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से वो बात करता है, फिर इजरायली उसके ऑफिशियल्स बिल्कुल साथ हैं, तो उनकी खबरों की अहमियत ज़रूर है लेकिन उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना और फिर एक नतीजे पे पहुंचकर हम किस तरह से उसको समझें वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट जी, फेयरली पुट। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरा खत्म हो जाता है। आपका फैज़ रहमान साहब यूएस से हमें ज्वाइन करने का, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अहमद मंसूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, सिचुएशन है, इवॉल्विंग सिचुएशन है और इस पर हम अपनी खबरें और तजिया आपके साथ शेयर करते चलेंगे, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि तेहरान में जो अब ये अमल होगा ये किसी मंतकी अंजाम को पहुँचेगा या एटलीस्ट कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तय पाएगा ताकि ये जो तनाज़ा है इसका कोई ख़ात्मा हो और फिर बातचीत का अमल शुरू हो और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसकी बंदिश ख़त्म हो, क्योंकि उससे पाकिस्तान समेत दीगर जो इकोनॉमीज़ हैं बुरी तरह मुतासर हो रही हैं और लोग जो वर्ड आर है रिसेशन का वो भी अब इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर ये बंद इस तरह रही तो खुदा ना खास्ता रिसेशन आ सकता है। प्रोग्राम सच तो में नशिस्त कैसे लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच तो की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।